سبق نمبر 148 سورۃ الانفال کا رکوع نمبر 5 آیت نمبر 38 تا 44۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للذین كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين۔ قل آپ کہہ دیں للذین ان لوگوں کے لیے جو کفروا کافر ہوئے، ان اگر ینتہو باز آ جائیں وہ، یغفر بخش دیا جائے گا، لہم ان کے لیے، ما وہ جو قد سلفا گزر چکا، وَإِن اور اگر یعودو پھر لوٹ آئیں وہ، فقد مضت تو گزر چکی ہے، سنت روش الاولین پہلے لوگوں کی۔ پوری آیت۔ جن لوگوں نے کفر کیا آپ انہیں کہہ دیں اگر وہ باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی کریں تو ریت بھی وہی ہوگی جو پہلے لوگوں پر وارد ہو چکی ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور قتال کرو تم ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون نہ رہے، فتنۃ کوئی فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ اور ہو جائے دین، کلہ سب جگہ، للہ اللہ کے لیے، فَإِن پھر اگر انتہوا باز آ جائیں وہ، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ، بما اسے جو یعملون کریں گے وہ، بصیر دیکھنے والا ہے۔ پوری آیت۔ اور تم ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور سب جگہ اللہ کا دین قائم ہو جائے، پھر وہ اگر باز آ جائیں تو جو وہ کریں گے اللہ دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ وَإِن اور اگر تولوا پھر جائیں وہ، فَاعْلَمُوا تو جان لو تم، ان اللہ مولاکم کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے، نعم اچھا ہے، المولا حمایتی، ونعم اور اچھا ہے، النصیر مددگار۔ پوری آیت۔ اور وہ اگر پھر جائیں تو تم جان لو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے، کیا ہی اچھا حمایتی اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو تم، انما کہ وہ جو غنیم تم مال غنیمت لو تم، من شیئن کچھ بھی، فَأَنَّ لِلَّهِ تو اللہ کے لیے ہے، خُمُسَہُ پانچواں حصہ اس کا، وَلِلرَّسُولِ اور رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور قرابت داروں کے لیے ہے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کا، وَالْمَسَاكِينِ اور محتاجوں کا، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کا، ان کنتم اگر ہو تم، آمنتم باللہ ایمان لائے اللہ پر، وما اور اس پر جو انزلنا اتارا ہم نے، علی اوپر، عبدنا اپنے بندے کے، یوم الفرقانی فرقان والے دن، یوم جس دن، التقا بھیڑی تھیں، الجمعانی دونوں جماعتیں، واللہ علی اور اللہ اوپر، کل شیء ہر چیز کے، قدیر قادر ہے۔
پوری آیت۔ اور تم جان لو بطور غنیمت کے خواہ کچھ بھی تم لو تو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول کے لیے ہے، اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کا ہے۔ تمہیں اگر اللہ پر یقین ہے اور اس حکم پر بھی جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا، جس دن دونوں جماعتیں بھیڑی تھیں، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم۔ اذ انتم جب کہ تم بالعدوتی کنارے پر تھے، الدنیا قریب والے، وہم اور وہ بالعدوتی کنارے پر تھے، القصوى دور والے، والرکب اور قافلہ، اسفلا نیچے ہو گیا، منکم تم سے، ولو اور اگر تواعدتم باہم وعدہ کرتے تم، لاختلفتم تو اختلاف کرتے تم، فی المیعاد وعدے میں، ولیکن اور لیکن، لیقضی اللہ تاکہ پورا کرتا اللہ، امرن کام کو، کانا تھا وہ، مفعولاً ہو کر رہنے والا، لیہلکا تاکہ ہلاک کر دے وہ، من اسے جو ہلاکا ہلاک ہوا، عن بینۃ دلیل سے، ویحییٰ اور زندہ کر دے وہ، من اسے جو حیا زندہ ہوا، عن بینۃ دلیل سے، وإن اللہ اور بے شک اللہ، لسمیع علیم سننے والا جاننے والا ہے۔ پوری آیت۔ یاد تو کرو جب تم قریب والے کنارے پر اور وہ دور والے کنارے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے ہو چکا تھا، اور اگر تم آپس میں معاہدہ کرتے تو وعدے پر نہ پہنچ پاتے، یہ اس لیے کہ اللہ اس کام کو پورا کر دکھائے جو ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ وہ دلیل کے سامنے اسے ہلاک کرے جس کی ہلاکت ہے، اور دلیل کے سامنے اسے زندہ رکھے جس کی زندگی ہے، اور اللہ تو سننے جاننے والا ہے۔ اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور۔ اذ جب، یریکہم اللہ دکھائے آپ کو وہ اللہ نے، فی منامک آپ کی خواب میں، قلیلاً تھوڑے، ولو اور اگر، اراکہم دکھاتا وہ آپ کو انہیں، کثیراً زیادہ، لفشلتم تو بزدلی کرتے تم، ولتنازعتم اور جھگڑتے تم، فی الامر معاملے میں، ولیکن اللہ سلم اور لیکن اللہ نے بچا لیا ہے، انہو بے شک وہ، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور دلوں کے راز۔ پوری آیت۔ اور جب آپ کو اللہ نے آپ کی خواب میں وہ تھوڑے کر کے دکھائے، اور اگر وہ ان کی کثرت آپ کو دکھا دیتا تو تم بزدلی کر جاتے اور کام میں جھگڑا ڈالتے، لیکن اللہ نے تو تمہیں بچا لیا، اور بے شک وہ دلوں کے راز سے خوب واقف ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ وَإِذْ اور جب، یُریکُمُوہم دکھلائے اس نے تمہیں وہ، اذ التقیتم جب تم آمنے سامنے ہوئے، فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً تھوڑے، ویقللکم اور کم دکھلایا اس نے تمہیں، فی اعینہم ان کی آنکھوں میں، لیقضی اللہ تاکہ پورا کر دے اللہ، امراً کام کو، کانا تھا وہ، مفعولاً ہو کر رہنے والا، وإلی اللہ اور اللہ کی طرف ہی، ترجع لوٹتے ہیں، الامور سب کام۔
پوری آیت۔ اور جب اس نے ملتے وقت وہ لوگ تمہاری آنکھوں میں تمہیں تھوڑے کر کے دکھلائے اور تمہیں بھی ان کی آنکھوں میں تھوڑا کر کے دکھلایا، تاکہ اللہ وہ کام پورا کر دے جو ہونے والا تھا، اور سب کام اللہ کی طرف ہی لوٹتے ہیں۔ سورۃ الانفال کے 5ویں رکوع میں درج 7 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 38، قل للذین کفروا سے فقد مضت سنت الاولین تک۔ فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا آپ انہیں کہہ دیں اگر وہ باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی کریں تو ریت بھی وہی ہوگی جو پہلے لوگوں پر وارد ہو چکی۔ یعنی کفار جنگ بدر میں بری طرح شکست کے بعد شاید سمجھ گئے ہوں، لہذا انہیں اسلام قبول کرنے کا کہہ دیا جائے۔ اگر وہ مان جائیں تو جو گناہ وغیرہ اب تک ہو چکے سوائے حقوق العباد کے، حتیٰ کہ نمازیں روزے بھی جو رہ گئے سب معاف کر دیے جائیں گے۔ شرعی ضابطہ بھی یہی ہے۔ اور اگر انہوں نے مخالفت و مقابلہ بازی نہ چھوڑی تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو منکرین کے ساتھ ماضی میں ہوا۔ اس سے مراد بدر کی طرح شکست و ذلت بھی ہو سکتی ہے اور سابقہ قوموں کی طرح ہلاکت بھی، یعنی پھر اللہ بھی اپنی سنت جاریہ کو دہرائے گا۔ آیت نمبر 39، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ سے فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ تک۔ فرمایا اور تم ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور سب جگہ اللہ کا دین قائم ہو جائے، پھر وہ اگر باز آ جائیں تو جو وہ کریں گے اللہ دیکھنے والا ہے۔ یعنی فتنہ کے سدباب کے لیے قتال ضروری ہے۔ مفسرین کے یہاں فتنے کا ایک مفہوم کفر و شرک کے وجود کا خاتمہ ہے۔ اگر یہ تفسیر مراد لی جائے تو پھر قتال کا حکم صرف سرزمین عرب کے لیے ہوگا، کیونکہ وہ اسلام کا مرکز ہے اور مرکز میں رہنے کی شرط مسلمان ہونا ہے۔ غیر مسلم کہیں اور چلے جائیں ورنہ مار دیے جائیں۔ فتنے کا دوسرا مفہوم وہ قوتیں ہیں جو دینی سرگرمیوں میں حائل ہوں۔ اس تفسیر کا مطلب ہوگا دنیا بھر میں ایسی کوئی قوت باقی نہ رہنے دی جائے جو اسلام کا پیغام پہنچانے اور اسلام قبول کرنے والوں کو ہراساں کر سکے، جیسے ہجرت سے قبل مکہ میں ہوتا رہا۔ ظاہر ہے یہ تبھی ممکن ہوگا جب قتال کے ذریعے کفر کی کمر توڑ کر اسے محکوم بنا لیا جائے اور اسلامی ریاست قائم کر کے ریاستی سطح پر تبلیغ کی جائے۔ اس کے بعد محکوم کافر اسلام قبول نہیں کرتے تو بے شک نہ کریں، لیکن اگر وہ کر لیں تو اللہ کی سپرداری پر ان کا بظاہر اسلام قبول کر لینا تسلیم کر لیا جائے، خواہ مخواہ ان پر شک نہ کیا جائے کہ باطن کے معاملات کو اللہ دیکھتا ہے۔ بحوالہ تفسیر مزری یعقوب علیہ الرحمہ کی قرات میں لفظ تعلمون پڑھا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کفار قبول اسلام کر لیں تو ان کے ساتھ جو سلوک تم کرو گے اللہ اسے دیکھے گا۔ آیت میں مسلمانوں کے ذمہ دو کام ہیں، ایک دین دشمن قوتوں کو مغلوب کرنا اور دوسرا اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ تدبیر اور طریقہ زمانے کے اعتبار سے جو بھی ہو دونوں کام لازم و ملزوم ہیں، ورنہ مسلمان ہوں یا مسلمانوں کا اقتدار دونوں ہی کفار کے زیر اثر رہیں گے اور اللہ کا دین اجنبی ہو کر رہ جائے گا۔ آیت نمبر 40، فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا سے وَنِعْمَ النَّصِيرُ تک۔ فرمایا اور وہ اگر پھر جائیں تو تم جان لو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے، کیا ہی اچھا حمایتی اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ یعنی منکرین اگر مسلمان ہونے سے یا محاذ آرائی چھوڑنے سے پھر جائیں، بعضوں نے اسلام لانے یا محکوم بن جانے کے بعد کا پھر جانا بھی مراد لیا ہے۔ ان تمام صورتوں میں اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کی نہایت عمدہ حمایت و مدد کا مشاہدہ جنگ بدر میں خوب ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 41، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ سے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تک۔
فرمایا اور تم جان لو بطور غنیمت کے خواہ کچھ بھی تم لو تو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول کے لیے ہے اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کا ہے۔ تمہیں اگر اللہ پر یقین ہے اور اس حکم پر بھی جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا جس دن دونوں جماعتیں بھیڑی تھیں، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جنگ کے دوران کافروں سے جو بھی غنیمت ہاتھ لگے، اول تو سارے کا سارا اللہ رسول کی ملکیت ہے۔ یہی وہ حکم تھا جو شروع صورت میں جنگ بدر کے فیصلہ کن اختتام پر اتارا گیا۔ اب اللہ نے کرم کر کے اس میں سے اپنے نام کا 5واں حصہ نکال کر پیغمبر کے حوالے کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے، جسے پیغمبر بیت المال میں جمع کر کے اپنی ثواب دید پر 5 مصارف میں سے جہاں چاہیں اور جتنا چاہیں خرچ کر سکیں گے، اپنی ذات پر، اپنے قرابت داروں پر اور جملہ یتیموں، محتاجوں، مسافروں پر۔ باقی 4 حصے پیادے کو 1 اور سوار کو 2 کے حساب سے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے۔ بعض روایات کے مطابق نبی علیہ السلام اس میں سے جنگی ہتھیاروں اور خانہ کعبہ پر بھی خرچ فرمایا کرتے تھے۔ بقول مفسرین، قرابت داروں سے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے ہمیشہ حضور اور اسلام کے لیے قربانیاں دیں، جن پر زکوٰۃ بھی حرام تھی۔ بقول مفسرین، حضور کی رحلت کے بعد آپ کا حصہ تو ختم ہو گیا، بعض کے نزدیک وہ آپ کے بعد خلیفۃ المسلمین کو ملے گا یا قومی اور سرکاری ضرورتوں پر خرچ ہوگا، لیکن قرابت داروں کا حصہ ختم ہوا یا نہیں اس کے بارے میں کچھ اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا خیال ہے یہ حصہ اب بھی باقی ہے، لیکن حنفیہ سمیت دیگر تمام فقہاء کا کہنا ہے یہ حق صرف حضور کو مدد فراہم کرنے والے رشتہ داروں کے لیے خاص تھا، بعد والوں کے لیے نہیں۔ البتہ بعد والے اگر حاجت مند ہوئے تو انہیں باقی ضرورت مندوں پر ترجیح حاصل ہوگی۔ بحوالہ ابو داود، ایک مرتبہ حضرت عمر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسی مد میں سے کچھ دینا چاہا تو آپ نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ اس سال ہمارے خاندان کو ضرورت نہیں۔ چنانچہ اپنے وقت میں تینوں خلفاء کی طرح حضرت علی نے بھی یہی روایت برقرار رکھی۔ دیکھتے کہ قرابت داروں میں کوئی حاجت مند ہے تو ترجیحاً اسے دیتے، ورنہ نہیں۔ اس کی ایک وجہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھی ہے، آیت میں جو 5 مصارف مذکور ہیں جمہور کے نزدیک وہ زکوٰۃ کے 8 مصارف کی طرح ہیں جن کا ذکر سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں ہے۔ ضروری نہیں کہ سب کو ہی دیا جائے اور برابر دیا جائے، بلکہ یہ سربراہ مملکت کا ثواب دیدی اختیار ہے، جسے چاہے جتنا چاہے دے سکتا ہے۔ اس مال پر کسی ایک فرد یا طبقے کا استحقاق نہیں۔ آیت میں بدر والے دن کو فرقان یعنی فیصلے کا دن اس لیے کہا گیا کہ اس دن اللہ نے فرشتوں کی صورت میں غیبی امداد بھیج کر یا مختلف آیتیں اور نشانیاں نازل کر کے اپنی کمال قدرت سے حق و باطل کے درمیان فرق واضح کر دیا تھا۔ جسے ان مشاہدات پر یقین ہو اسے چاہیے کہ وہ غنیمت کی اس تقسیم کو تسلیم کر کے عمل کرے اور صرف اللہ کے قادر و مختار ہونے پر بھروسہ رکھے کہ وہ جو حکم چاہے نازل کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 42، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا سے وان اللہ لسمیع علیم تک۔ فرمایا یاد تو کرو جب تم قریب والے کنارے پر اور وہ دور والے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے ہو چکا تھا، اور اگر تم آپس میں معاہدہ کرتے تو وعدے پر نہ پہنچ پاتے، یہ اس لیے کہ اللہ اس کام کو پورا کر دکھائے جو ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ وہ دلیل کے سامنے اسے ہلاک کرے جس کی ہلاکت ہے اور دلیل کے سامنے اسے زندہ رکھے جس کی زندگی ہے، اور اللہ تو سننے جاننے والا ہے۔ یعنی ظاہری طور پر بغیر کسی امکان اور توقع کے اچانک جنگ بدر کا ہو جانا در حقیقت اللہ کی منصوبہ بندی تھی۔ وہ اس طرح سے کہ مسلمانوں کو تجارتی قافلہ پکڑنے کے لیے مدینہ سے اور مشرکین کو تجارتی قافلہ بچانے کے لیے مکہ سے نکالا گیا۔
دونوں کا ہدف تجارتی قافلہ ہی تھا، جنگ نہ تھی۔ مشرکین قافلے کے دفاع کی غرض سے میدان بدر کے اس کنارے پر پہنچ گئے جو مدینہ سے دور تھا، جبکہ تجارتی قافلے کا پیچھا کرتے کرتے مسلمان بدر کے اس کنارے پر آ پہنچے جو مدینہ کے قریب تھا۔ وہیں دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا، جبکہ تجارتی قافلہ نیچے سمندری راستے کی طرف سے نکل چکا تھا۔ اب جنگ اللہ کو منظور تھی۔ اگر یہ دونوں جماعتیں کوئی وقت مقرر کرنے کا سوچتیں تو آگا پیچھا ہوتا رہتا، یا عین ممکن تھا مسلمان دشمن کی کثرت و قوت کا اور اپنی قلت و کمزوری کا اندازہ لگا کر ٹال مٹول سے کام لیتے، یا مشرک لوگ مسلمانوں کی دلیری اور پختگی کو دیکھ کر پس و پیش کرتے۔ لیکن اللہ جس کام کا فیصلہ کر لے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ نے چاہا کہ وہ ہر طرح سے نہتے مسلمانوں کے ساتھ ہو کر دشمن کو شکست فاش دے، تاکہ نبی علیہ السلام کی سچائی ظاہر ہو جائے، جسے ہلاک ہونے والا بھی دیکھ کر ہلاک ہو، تاکہ قیامت کے دن وہ کوئی عذر نہ کر سکے، اور زندہ رہنے والا بھی دیکھ کر زندہ رہے، تاکہ اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا رہے۔ یا اگر زندہ رہنے والا مسلمان ہے تو ہدایت پر اس کا ضمیر مطمئن رہے۔ بعضوں نے یہاں ہلاکت و زندگی کا روحانی مفہوم مراد لیا ہے، مطلب یہ کہ بطور دلیل کے شکست دیکھ کر بھی کفر پر جمے رہنا ہلاکت ہے، جبکہ ایمان قبول کر لینا زندگی ہے۔ اس صورت میں ہلاکت سے مراد کفر اور زندگی سے مراد ایمان ہوگا۔ حدیث میں ہے ولید بن مغیرہ بدر میں قید ہو گیا، کچھ دن بعد فدیہ دے کر قید سے نکلتے ہی مسلمان ہو گیا۔ لوگوں نے کہا بھی کہ قید میں ہی مسلمان ہو جاتے، شاید فدیہ بھی معاف ہو جاتا۔ کہنے لگا کوئی کہہ دیتا کہ قید کی اذیت نے اسے مسلمان ہونے پر مجبور کر دیا تو دل بوجھل ہو جاتا۔ اسی طرح اور بھی کئی کافر مسلمان ہو کر زندگی پا گئے۔ اللہ تو سب کی باتوں کو سننے اور نیتوں کو جاننے والا ہے۔ آیت میں اہل اسلام کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اطاعت میں سستی نہ کریں اور بزدلی کبھی نہ دکھائیں، ہمیشہ غالب ہوتے رہیں گے۔ آیت نمبر 43، اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا سے انہ علیم بذات الصدور تک فرمایا، اور جب آپ کو اللہ نے آپ کی خواب میں وہ تھوڑے کر کے دکھائے، اور اگر وہ ان کی کثرت آپ کو دکھا دیتا تو تم بزدلی کر جاتے اور کام میں جھگڑا ڈالتے، لیکن اللہ نے تو تمہیں بچا لیا، اور بے شک وہ دلوں کے راز سے خوب واقف ہے۔ یعنی اس بات کو یاد کر کے بھی اللہ کا احسان مانا جائے کہ پیغمبر کو خواب میں بدر کے دن لڑنے والے دشمنوں کی تعداد کم کر کے دکھائی گئی، ورنہ ان کی کثرت اگر پیغمبر کو دکھا دی جاتی تو پیغمبر سے خواب سنتے ہی مسلمان حوصلہ پست ہو کر جنگ کرنے یا نہ کرنے کا تنازع کھڑا کر لیتے۔ معاملہ خواب کا ہو یا بیداری کا، زیادہ تعداد کو کم کر کے دکھانا ایک تو اللہ کی قدرت سے بعید نہیں، اور دوسرا یہ بھی اسی تدبیر کا حصہ تھا جس کے تحت یہ جنگ بہرحال ضروری تھی، تاکہ حق اور باطل واضح ہو۔ نبی اور ان کے صحابہ اگرچہ مقبول اور مقدس لوگ تھے، مگر تھے تو انسان ہی، اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ دشمن کی کثرت کا سنتے ہی گھبرا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے پیغمبر نے جب صحابہ کو خواب سنایا تو سب شیر ہو گئے۔ معلوم ہوا اللہ اگر چاہے تو اپنے نبی سے بھی کچھ باتیں چھپا لیتا ہے جن کا ظاہر کرنا مناسب نہ ہو۔ اللہ چونکہ دلوں کی کیفیات کو جانتا ہے، اس لیے اس نے مسلمانوں کو کم ہمت ہونے اور اختلاف میں پڑنے سے بچا لیا۔ جس طرح خواب میں تعداد کم دکھائی گئی، اسی طرح بیداری میں بھی عین جنگ کے دوران تعداد کم دکھائی گئی، جس کا ذکر اگلی آیت میں ہے۔ آیت نمبر 44، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ سے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ تک
فرمایا اور جب اس نے ملتے وقت وہ لوگ تمہاری آنکھوں میں تمہیں تھوڑے کر کے دکھلائے اور تمہیں بھی ان کی آنکھوں میں تھوڑا کر کے دکھلایا تاکہ اللہ وہ کام پورا کر دے جو ہونے والا تھا، اور سب کام اللہ کی طرف ہی لوٹتے ہیں۔ یعنی اس گھڑی کو بھی یاد رکھا جائے، میدان بدر میں جب اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے عین جنگ کے دوران باہم مقابل دونوں لشکروں کو ایک دوسرے کی آنکھوں کے سامنے پوری تعداد کی بجائے کم تعداد میں پیش کیا، مسلمانوں کو اس لیے کہ وہ کثرت دیکھ کر ڈر نہ جائیں، اور کفار کو اس لیے کہ وہ قلت دیکھ لیں اور موقع نہ گنوائیں، تاکہ اللہ حق والوں کو اپنی حمایت سے غالب کر دے اور باطل پرستوں کی بے ثباتی کو ظاہر کر دے۔ یہی وہ کام تھا جو ہو کر رہا۔ بمطابق روایات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ساتھی سے کہا، مجھے تو کفار کی تعداد 70 تک، دوسری روایت میں 90 تک لگ رہی ہے، تیرے خیال میں کتنے ہوں گے؟ اس نے کہا 100 یا اس سے کچھ اوپر ہوں گے۔ پھر ایک قیدی سے پوچھنے کے بعد پتہ چلا کہ ان کی تعداد 1000 ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی مخبر سے دشمن کی جب تعداد معلوم کرنا چاہی تو اس نے کہا، گنتی کا تو پتہ نہیں، البتہ 10-11 اونٹ روزانہ ذبح کیے جاتے ہیں، جبکہ ایک اونٹ 100 لوگوں کی خوراک سمجھی جاتی تھی۔ اسی طرح دوسری طرف ابو جہل کو کسی نے کہا، تجارتی قافلہ جس کے لیے ہم آئے تھے وہ تو بچ کر نکل گیا، اب جنگ کرنا ضروری نہیں، واپس چلنا چاہیے۔ تو اس نے جواب دیا کہ محمد اور اس کے ساتھی ایک اونٹ کی خوراک جتنے لوگ ہیں، انہیں تو مارنا بھی بیکار ہے، موقع بنا ہوا ہے، رسیوں میں جکڑ کر ساتھ ہی لے چلیں گے۔ پھر جب گھمسان کی جنگ پڑی تو اللہ نے دشمن کو مسلمانوں کی تعداد اپنے سے 2 گنا کر کے دکھا دی، جس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں ہے۔